امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور سفارتی عمل کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ ناکہ بندی کے خاتمے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ پابندیاں یکمشت نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ہٹائی جائیں گی، جبکہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی مدد کرنے پر عمان کے خلاف پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ تاہم عمان نے آبنائے ہرمز پر کوئی ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے اور امریکی بحری جہازوں کی واپسی کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے شرط عائد کی ہے کہ ایران کو ایٹم بم نہ بنانے کے فیصلے پر ہر صورت متفق ہونا پڑے گا۔ کراچی بندرگاہ کے داخلی راستے کے قریب 2 بحری جہاز آپس میں ٹکرا گئے ہیں، تاہم خوش قسمتی سے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ KPT حکام کے مطابق متحدہ عرب امارات کا پرچم بردار جہاز MV نیوا اور لائبیریا کا جہاز MV پاپو جمعرات کی رات 8 بجے کے قریب حادثے کا شکار ہوئے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنے 4 بڑے ٹگز کی مدد سے متاثرہ اماراتی جہاز کو بحفاظت کراچی ہاربر منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے مرمت کے لیے لنگر انداز کر دیا گیا۔ KPT کے اعلامیے کے مطابق اس بروقت آپریشن سے سمندری ماحول اور جہاز رانی کو درپیش ایک بڑا خطرہ ٹل گیا ہے۔ واقعے کی اصل وجوہات اور حقائق کا تعین کرنے کے لیے پورٹ حکام کی جانب سے تفصیلی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق رواں کاروباری ہفتے کے دوران مارکیٹ میں مجموعی طور پر زبردست مثبت رجحان دیکھا گیا۔ حسب بازار کا KSE 100 انڈیکس اس ہفتے 6118 پوائنٹس کے شاندار اضافے کے ساتھ 1,73,962 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ کاروباری ہفتے کے دوران انڈیکس 3,944 پوائنٹس کے بینڈ میں رہا، جہاں اس کی بلند ترین سطح 1,74,106 جبکہ کم ترین سطح 1,70,161 ریکارڈ کی گئی۔ اس ایک ہفتے کے دوران مارکیٹ میں تیزی کے باعث 72 ارب روپے مالیت کے 1.06 ارب شیئرز کے سودے طے پائے، تاہم انڈیکس بڑھنے کے باوجود مارکیٹ کیپٹلائزیشن 549 ارب روپے کی کمی کے ساتھ 19,166 روپے پر بند ہوئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی کوششوں کے باوجود تہران کی جانب سے ایک سخت موقف سامنے آیا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ اس وقت ایران کی تمام تر توجہ صرف جنگ کے خاتمے پر ہے اور وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے انتظام کا فیصلہ صرف ایران اور عمان مل کر کریں گے۔ دوسری جانب ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر غالیباف نے امریکی یقین دہانیوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں واشنگٹن کے وعدوں اور ضمانتوں پر کوئی اعتبار نہیں اور ایران کی طرف سے پہلے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ باقر غالیباف کا کہنا تھا کہ ایران مراد گفتگو سے نہیں بلکہ اپنے میزائلوں کی طاقت سے حاصل کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اہم گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے اور امریکی بحری جہاز اب گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ایران کو اس بات پر متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، جبکہ بحری آمد و رفت کے لیے آبنائے ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کے فوری کھولنا ہوگا۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 11 ماہ قبل امریکی B-2 بمبار حملے میں تباہ ہونے والے ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ کو زمین سے نکال کر تلف کیا جائے گا، جس کے لیے چین اور امریکہ تکنیکی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے IAEA اور ایران کے ساتھ تعاون کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ وہ سچویشن روم میں حتمی فیصلے کے لیے اجلاس کر رہے ہیں اور ایران کو آبنائے ہرمز سے تمام آبی بارودی سرنگیں فوری ہٹانی ہوں گی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی کی شرح میں اہم رد و بدل کیا ہے، جس کے تحت پیٹرولیم پر لیوی کم جبکہ ڈیزل پر بڑھا دی گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق پیٹرول پر عائد لیوی میں 10 روپے 83 پیسے فی لیٹر کی نمایاں کٹوتی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول لیوی 102 روپے 17 پیسے سے گھٹ کر 91 روپے 34 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ہائی سپیڈ ڈیزل پر عائد لیوی 10 روپے 93 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے ڈیزل پر لیوی 58 روپے سے بڑھ کر 68 روپے 93 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گئی ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ مٹی کے تیل پر عائد 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر لیوی کو بغیر کسی تبدیلی کے پرانی سطح پر برقرار رکھا گیا ہے۔ پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 10.83 روپے کم کر کے 91.34 روپے کر دی گئی ہے۔ ڈیزل صارفین پر بوجھ بڑھاتے ہوئے لیوی میں 10.93
روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جو اب 68.93 روپے کی ہو چکی ہے۔ مٹی کے تیل پر عائد 20.36 روپے کی لیوی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ لیوی میں اس رد و بدل کا مقصد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے حالیہ اتار چڑھاؤ کو بیلنس کرنا ہے۔ آئرلینڈ میں کھیلی جا رہی ویمنز ٹی20 ٹرائی سیریز میں پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم نے پاکستان ویمنز ٹیم کو 25 رن سے ہرا دیا۔ کاسل ایونیو گراؤنڈ پر ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جونیلا گلاسکو کے 42، کپتان ہیلی میتھیوز کے 40 اور اسٹیفنی ٹیلر کے 39 رنز کی بدولت مقررہ اوورز میں 199 رنز کا بڑا سکور بنایا۔ 200 رنز کے بڑے ہدف کے توقع میں پاکستانی ٹیم کا آغاز انتہائی مایوس کن رہا اور صرف 52 رنز پر اس کی 4 اہم وکٹیں گر گئیں۔ پاکستان کی جانب سے عالیہ ریاض 37 اور سائرہ جبین 30 رنز بنا کر نمایاں رہیں، جبکہ کپتان فاطمہ ثنا نے 27 رنز کی شراکت دارانہ حصہ ڈالا۔ قومی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 174 رنز بنا سکی۔ پاکستان ویمنز ٹیم سیریز میں اپنا دوسرا میچ 31 مئی کو میزبان آئرلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ اور پنجاب کے شہر سرگودا میں ہوٹل بنانے کے نام پر دیار غیر میں مقیم ایک اوورسیز پاکستانی سے مبینہ طور پر 6.5 کروڑ روپے کا بڑا فراڈ ہو گیا ہے، جس کا تھانے میں باضابطہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ کارروائی متاثرہ اوورسیز شہری کے مدعیت میں کی گئی ہے، جس میں ایک خاتون سمیت 6 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مرکزی خاتون ملزمہ نے اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شہری کو سرگودا میں ہوٹل منصوبے اور منافع بخش کاروبار کا لالچ دے کر پاکستان بلایا تھا۔ ملزمان نے مختلف بہانوں سے شہری سے کروڑوں روپے بٹور لیے اور بعد میں جائیداد دینے سے مکر گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مختلف پہلوؤں پر تفتیش شروع کر دی ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔